الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید فرقان حمید کی سلسلے وار درس کی اس محفل میں آپ ہم پھر سے جمع ہیں، اور ابھی میں نے سورۃ القمر کی چند آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سورہ قمر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 27ویں پارے میں ہے، اور اس سورہ کا نمبر 54 ہے، یعنی 54 نمبر کا یہ سورہ ہے، اور اس کا آغاز ہم پچھلے دنوں کر چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کے آیت نمبر 18، 19، 20، 21 اور 22 یہ 5 آیتیں میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیات ہمیں کیا سنا رہی ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، ان سب باتوں پر غور کرنے سے پہلے آئیے ہم ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا دو جہاں کے مختار، سارے نبیوں اور رسولوں کے تاجدار، سید ابرار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقائے نامدار، شفیع روز شمار، ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ قمر مکی ہے، اور اس کے اکثر آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آئی ہے۔ مکے میں جب سرکار لوگوں کے سامنے حق بات، پیغام الہی پیش کرتے تو لوگ اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ملال سے بھر جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ لوگ ہیں کہ مجھے ریسپونڈ کرنے کے بجائے، میری بات کو مان کر ایمان لانے کے بجائے الٹا میری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے زمانے کے کچھ نبیوں کا ذکر سنایا اور فرمایا، اے حبیب، ایک آپ ہی نہیں جو ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی
طرف سے جب پیغام حق سنایا جاتا تو ان کی بھی مخالفت ہوتی تھی، اور اس مخالفت پر ان لوگوں نے جب بہت تنگ کیا تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، اور عذاب نے ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سنایا گیا، اور اس میں مثال کے طور پر، یعنی پورے انبیاء کا تو ذکر نہیں، مثال کے طور پر پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، آپ نے اس کو سماعت کیا، اور اس کے بعد آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ان میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ نوح پیغمبر کا نام ہے، اور قوم نوح ان کی قوم کا نام ہے، لیکن عاد ایک قوم کا نام ہے، اس قوم کے پیغمبر کا نام ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ نے بھیجا عاد قوم کی طرف انہی میں سے ہود نامی پیغمبر کو۔ اور اس پیغمبر کا تذکرہ ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے الگ الگ مقامات پر یہاں پر تھوڑا ہوا ہے۔ ایک پورا سورہ ہود کر کے ہے 12ویں پارے میں، اس میں بھی ایک رکوع میں آپ کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ شعراء میں آپ کا ذکر ہوا ہے جو 19ویں پارے میں ہے۔ اس طرح الگ الگ انداز میں الگ الگ باتیں ان کے متعلق بیان کی گئی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کو سننے کے بعد ہم نصیحت حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ کس طرح لوگوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ وقتی طور پر پاور آ جانے، مال، طاقت، قوت، اقتدار آ جانے پر کچھ لوگ آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، نکل کے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی ہم کون ہیں، ہمارے سامنے کون ہیں، بس وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم زیادتی، ظلم کا مطلب اتیاچار تو ہوتا ہے، ظلم کا صحیح اگر اوریجنل میننگ دیکھا جائے تو ناانصافی ہے، انجسٹ، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اب ایسا ایک بندہ بھی کرتا ہے، ایسا کچھ لوگ بھی کرتے ہیں، ایسا قومیں بھی کرتی ہیں۔ اب قوموں کی بات ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے الگ الگ حصوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پاور آنے کی وجہ سے کوئی غیر ہے جو اہل ایمان پر زیادتی کر رہا ہے۔ اسرائیل آپ کی سامنے مثال ہے، رنگون میں، برما میں ایسا ہوا، چائنا کے ایک مقام پر یا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، الگ الگ مقام، اور خود جس مقام پر ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ہم حق پہ ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، لیکن اس ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی ہم ان کے سٹینڈ کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتے، وہ غلط ہے۔ اب ہم ان کے سامنے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کرنا کہ طاقت آنے پر ہم بھی آپے سے باہر نکل جا رہے ہیں، غرور آ رہا، تکبر آ جا رہا۔ تو آپ دیکھیے قوموں کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماچل پردیش میں کیا ہوا، نکل جانا، چلے جانا، ٹھیک ہے، بولتے ہی نہیں ہوا، لیکن بعد میں کیا ہوا، ایسی زمینیں کھسکی، یہ سب ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ تو قرآن کی پوری آیات یہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ بندے اکڑ چیزیں نہیں، اپنی اوقات پہچان، آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی کیا ہے، اور آپ آج جو کچھ ہیں ایک سیکنڈ میں
سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے. جب اللہ چاہے تو سب تباہ ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے قوموں کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی کبھی خاندان والوں کی طرف سے ہوتا ہے. ایک خاندان مل کے کسی بچی کو تنگ کر رہا, یا کسی لڑکے کو تنگ کر رہے ہیں دلہن والے, یا دولہے کو تنگ کر رہے ہیں دلہن والے, یا دلہن کو تنگ کر رہے ہیں. ظلم زیادتی غلط ہے, لیکن اللہ کی لاٹھی ایک ساتھ ایک دم نہیں پڑتی. جب پڑتی ہے قدرت ہاتھ ڈالتی ہے, دراصل اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اس کے بعد جب قدرت اس میں انوالو ہوتی ہے تو بھی کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. خاندانوں کے علاوہ کبھی کبھی کسی انسان کے پاس کچھ طاقت آ جائے, یا کچھ علم آ جائے, یا پیسہ آ جائے, تو وہ اپنے سامنے لوگوں کو کمزور سمجھنے لگتا ہے. لیکن میں قوموں کی بات بھی کر رہا ہوں, خاندانوں کی بات بھی کر رہا ہوں, انڈیویجول ایک آدمی کی بات بھی کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے, اگر اس کے پاس کوئی بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کا فون ہے تو انہیں سمجھتا کہ آپ تو انہیں میری جمع ہے, میں جب چاہوں بلا لوں. لیکن آپ دیکھ چکے ہیں ایسے بڑے بڑے لیڈرز, کیسے بڑے بڑے لیڈرز تھے, آج کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا ہوں, گھاس سے ڈالتا ہوں. دیکھیے کسی زمانے میں بہت بڑا ان کا نام تھا. مثال کے طور پر آپ ہمارے ہندوستان کے کسی زمانے میں رہنے والے کوئی وزیر اعظم بھی تھے, پاور تھا تو بہت بولے, بہت کچھ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پاور کھینچ لیا تو کیا ہوا؟ تو آج جو پاور میں ہے وہ بھی سمجھ جائیں, آپ بھی سمجھ جائیں, میں بھی سمجھ جاؤں. نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ بیچارہ کچھ بھی کرا, کیا بھی کرا, اس کو سرکار دے کے کونے میں ڈال دیے, بعد میں انتقال ہوگا اس کا, سب معلوم ہے. وہ نام بولنے کی ضرورت نہیں. کیا حالت ہوئی اس کی, اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تھا, پاور تھے تک بہت کچھ کرے. اب بھی جو پاور میں ہے, اور وہ شعر مشہور ہے تو ایک درس, لیکن جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ بات ایسے ہی نہیں کہی گئی, بہت بڑے میٹر کو چھوٹے تو ایک شعر میں لا کے جمع کر دیا. تو اسی طرح کبھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی شاگرد ہے, تھوڑا پڑھ لیا, تھوڑا پیسہ آ گیا, استاد کو خاتم میں لا رہا ہوں, ارے کیا ہے جی, فرسٹ سیکنڈ میں پڑھائے تھے میرے کو, آج تو میں کدھر کی ہوں. کب تک اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں, کھینچیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہے, باپ سے ماں سے سلوک اگر بدل گیا ہے, کبھی ہونا کوئی جم کو جا رہے ہیں, 4 دن جم کو جاتے ہیں, اس میں ذرا رکھ پٹے مضبوط ہوتے, اس کے بعد میں جیسے کوئی بولے کیا ہے نہیں آمد, اب آ گیا, میرے اتنا طاقت کو ہے ہی نہیں, 4 پیسے کما لیا میں, میرے اتنا مالدار کو ہے نہیں. آپ کے یہ پیسے, آپ کی یہ طاقت, آپ کی یہ قوت ایک سیکنڈ میں چلیں گے. اس لیے اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا, اپنی اوقات نہیں بھولنا, اوقات میں رہنا. آپ اپنی اوقات میں رہنا, سب کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے. تو اب یہ سب باتیں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ قوم عاد, اب یہاں تو مختصر بیان کیا گیا, حود علیہ السلام اتنی طاقتور قوم تھی ہے, ایسے اونچے لوگ, ایسے پاورفل لوگ, بڑے بڑے پتھروں کو سرکا دیتے تھے, سمجھا. اور ان کا اپنی طاقت پر جو غرور تھا, اللہ اکبر, اس غرور کے اندر آ کر کیا کہتے تھے, اللہ بچائے. اس لیے کیا بولے, بڑے بولنے بولا بولے, کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, ہم کو کون بگاڑ سکتا, ہم کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کا اپنے طرف سے یہ خیال تھا کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جب وقت آتا ہے تو اچھوں کی ہوا اتر جاتی. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کا پاور بہت بڑا ہے, یہ سمجھنا. یہی چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسا بڑا ان کے پاس پاور تھا, اونچے مکانات بناتے تھے پتھروں کو توڑ کے پھاڑ کے.
حضرت حود علیہ السلام کے پاس آ کے بولے دیکھو یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس طرح تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، اللہ کو ایک خدا مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بولے ہم وہ ہیں کہ بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں اور ہماری طاقت تو اتنی ہے کہ کوئی ہمیں دھکا نہیں لگا سکتا۔ کیا ہوتا ہے نبیوں کی طرف سے عذاب سے ڈرایا، جب وہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائیں گا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں عذاب نہ آ جائے۔ تو بولے ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم کو طاقت اتنی ملی ہے کہ ہم کسی عذاب سے ڈرنے والے نہیں، لیکن جب عذاب آتا تو مکے والوں کو بھی غرور تھا، مکے والوں کو غرور تھا، جو بھی غرور کرا پیدل ہو گیا، وہ نہیں کذبت، جھٹلایا، کس نے جھٹلایا؟ قوم عاد نے، عاد کی قوم نے جھٹلایا۔ تو پھر فکیف کان عذابی ونذر، اور ہم نے ان کے ساتھ کس طرح عذاب کا معاملہ کیا اور ان کو ڈرایا۔ کیسا ہوا ان کے پاس عذاب؟ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے ان کے خلاف ہوا بھیجی، ہوا بھیجی، ریحن صرصرن، ایسی تیز ہوا، ایسی شدت والی ہوا، ایسی نقصان پہنچانے والی ہوا، فی یوم نحس مستمر، اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا ان کی قوم پہ کہ ہوا کی شدت سے، ہوا بہت پاورفل ہے، یہ ہوا تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں، دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہی ہوا اگر تیز چلنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ اکھڑ جاتے، بڑے بڑے پہاڑ گرنے لگتے، حتیٰ یہ کہ چیزیں جو رکھی ہوئی وہ ہونے لگتی۔ دیکھیے آپ کو تو خالی پہلے ہم سنتے تھے، اب تو آپ سوشل میڈیا پہ جائیے سب نظر آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں پر ایسے طاقتور تھے، اس کے باوجود ان پر جو عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، اور وہ ہوا کا عذاب کیسا آیا؟ ریحن صرصرن، ایسی تیز ہوا، پھر اس سے ایک دن تک مسلسل کنٹینیوس چلتے رہے۔ وہ اس ہوا سے نتیجہ کیا نکلا؟ تنزع الناس، لوگوں کو پکڑ کے اٹھا کے ایسا پھینک رہی تھی انہیں ہوا سے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جب بے بس ہو گئے جیسا کہ کھجور کے جو ڈالیاں ہوتے نا، اس کو کتنے آسانی سے نکال کے پھینک دیتے، ایسا پٹک رہے تھے ہوائیں، قرآن ہوا کسی وقت قوم میں ایسا۔ تو فکیف کان عذابی ونذر، کس طرح تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں الگ الگ علوم ہیں، قرآن پاک میں واقعات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، قرآن پاک میں احکام بھی ہیں، قرآن پاک میں اچھوں کے قصے بھی ہیں، قرآن پاک میں بروں کے قصے بھی ہیں، قرآن پاک میں دعا کرنے کا طریقہ بھی ہے، قرآن پاک میں سزا کیسے دی گئی وہ بھی ہے، جزا کیسے دی گئی وہ بھی ہے۔ تو یہ سب باتیں سنا کے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ ان باتوں کو سن کے اپنے آپ کو سیدھے رستے پر رکھے۔ غلط رستے پر جا رہا ہے تو سیدھے رستے پہ آ جائے، سیدھے رستے پر ہے تو غلط رستے پر جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب دیکھیے اس میں اتفاق کی بات ہے، مہینہ سفر کا ہے، اور اس میں ایک ورڈ آیا ہے فی یوم نحس۔ نحس کیا ہے؟ ایسا دن ان کے لیے نحوست بن کے آیا اور مستمر
کنٹینیوس اس پر رہا تو لوگوں کو ادھر ادھر پھیرنے لگا. تو یہ نحس پر ذرا غور کریں. نحس یہ مبارک کا الٹا ہے. مبارک بولے تو لکی، نحس ان لکی. اور اسی وجہ سے اسی نحس سے ایک ورڈ بنا ہے منحوس. ارے کیا منحوس ہے؟ منحوس وہ بگاڑ دے. منحوس ہے، وہ عربی ورڈ ہے. وہ نحس منحوس، نامبارک، ان لکی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشبھ. شبھ اشبھ. جلدی سے مجھے شبھ بولے تو مبارک، اشبھ نامبارک. تو یہاں اب ہم آ گئے سفر کے مہینے میں. اتفاق سے سفر کی شاید 3 تاریخ ہے. تو اس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں نحوست ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ شادی نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کے پاس اس مہینے کی 13 تاریخ کو خاص طور سے کچھ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. اس بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے کیا بھائی کوئی دن بھی منحوس ہوتا ہے کیا؟ کوئی رات منحوس ہوتی ہے کیا؟ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے کیا؟ تو احادیث کریمہ کی اسٹڈی کرنے کے بعد علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ چونکہ عذاب آیا تھا، اس عذاب کے وقت میں پورے لوگ مصیبت کا شکار تھے، اس لیے اس دن کو نحس کہا گیا ہے. لیکن ہمارے موجودہ دور میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. منحوس نہیں. سفر کا مہینہ منحوس نہیں. حضور کا ایک ارشاد بھی اس بارے میں سنایا جاتا ہے کہ حضور فرمائے کہ الو کے پکارنے میں کوئی نحوست نہیں ہے، جانور ہے. اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. تو ایسا سفر کے مہینے میں کچھ اترتا ہے، سمجھنا جاہلیت میں رائج تھا. لیکن اب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے کوئی عذابات تو آتے نہیں. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت جو عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور ان لوگوں پر جو عذاب آیا، ان عذابوں کی کیفیت جو تھی پوری قوم ہلاک. نوح علیہ السلام کے مخالفین پورے ہلاک، ہود علیہ السلام کے مخالفین پورے ہلاک. دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا فرعون کے پورے لوگ ہلاک. اس طرح پچھلے نبیوں کی امتوں کے ساتھ ایسا عذاب ہوا کرتا تھا کہ جس میں سب ہلاک ہوتے تھے. سب، کوئی بجلی سے ہلاک، کوئی ہوا سے ہلاک، کوئی طوفان سے ہلاک. سنیں نا نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں. اب آپ یہ سن رہے ہیں. تو ایسے بار بار الگ الگ انداز میں مختلف قوموں کے ہلاکت کا ذکر جو آیا ہے. کوئی بندر بن جاتے، کنہیں پر پتھروں کی بارش ہوتی، کس پر زمین اٹھا دی جاتی، اٹھا کے پلٹا دی جاتی، جسوں پہ ایسا. تو ایسا کیا اب بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی ہم ان دنوں کو نحس بول سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ایک بات ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے بھی کئی بار سنی ہو، پھر سن لیجیے اور ایمان تازہ کیجیے. وہ یہ کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کی قوموں کو عذاب جب دیا جاتا تو اجتماعی عذاب میں سب ہلاک ہو جاتے تھے. ویسا اجتماعی عذاب ہلاکت کے لیے جو آتا تھا ہمارے آقا حضور کی امت پر نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب کبھی تیز بارش ہوتی یا بجلیاں کڑکتی یا زوردار بادل گھر کے آتے تو اللہ کی بارگاہ میں حضور سجدہ ریز ہو کے دعائیں کرتے، یا اللہ یہ میری قوم میری
حقیقت نہیں جانتی، میرے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں. اب یہ لوگ اگر مجھ سے مخالفت کر رہے ہیں میری اور مجھے ستا رہے ہیں تو مولا ان کو ہلاک نہ کر. پہلے کے نبی ہلاکت کی دعا کرتے تھے اور حضور بار بار یہ یا اللہ ان کو ہلاک مت کر، ان کو ہلاک مت کر، ان کو ہلاک مت کر. تو پانی پڑا تو بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، تھوڑا پڑا تو کام کا ہے، زیادہ پڑ گیا تو ندیاں نالے بہ کے طوفان آ سکتا ہے. ہوا، بجلی، ان سب چیزوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے یا اللہ عذاب نہ فرما. میری امت نہیں جانتی یا اللہ. اب طائف کی سرزمین پہ بھی آپ کو معلوم ہے حضور پر پتھر پھینکے گئے تو حضور کی خدمت میں فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ ذرا سا اشارہ کر دیں، یہ دو وادیوں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے، دو اونچے اونچے وادیوں کے بیچ میں طائف کی سرزمین ہے، ہم اس کو یہیں پر ہلاک کر دیں گے. تو حضور نے منع کر دیا، نہیں، یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کو ہلاک نہ کرو، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والے نسلیں ایمان لائیں گی. اسی طرح حضور بار بار دعا کرنے لگے تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت پاک نازل فرما دی جو سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، حبیب جب کبھی کوئی پانی، بجلی اور بادل کو دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ نہیں عذاب آئے گا، سنو تمہاری خاطر اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ان لوگوں کو اللہ کیوں عذاب دے گا، کیسے عذاب دے گا جب تک کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں. حضور کی موجودگی سے عذاب بچ گیا. تو اب علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں کافر تو حضور کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہوگا. ہاں پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے سب ہلاک ہو جاتے تھے. اب کہیں کچھ لوگوں کو مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، کہیں ایک سیلاب آئے گا، کہیں زلزلہ آئے گا، کہیں کچھ ہوگا، لیکن باقی مقامات پر سکون رہے گا. تو آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. تو نحس کے متعلق جب یہ بات آئی تو منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بلکہ وقت نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں ہوتی، بلکہ نحوست بولتے اس میں، نحوست ہمارے اپنے خود کے حرکتوں سے آتی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ نے آسان اس انداز میں کیا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو اب ہم یہ باتیں سب کر کے نصیحت، اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے؟ نصیحت مطلب اس سے ہم کیا درس لے رہے ہیں، کیا سبق لے رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں کیا خراب کام کر رہے ہیں جس سے یہ سن کر ہم کو صحیح ہو جانا ہے. تو نصیحت حاصل کرنا ہے سر. آپ بولیں گے صاحب ہم اب تک تو جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، بلی چلے گئی تو منحوس ہے، کتا آ گیا تو منحوس ہے، فلاں ہے. سچی بات یہ ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں. یہ منحوس ہے کا عقیدہ یہ غیر مسلموں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے. یہ دن منحوس ہے. ہمارے نقطۂ نظر سے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے سب ایکول ہیں، سب نارمل ہیں، لیکن ان میں کچھ زیادہ مبارک ہیں. سب تو مبارک ہیں، سب دن مبارک ہیں، پیر مبارک ہے، منگل مبارک ہے، چارشامہ مبارک ہے، لیکن کچھ دن ان میں زیادہ مبارک ہیں. جمعے کا دن زیادہ برکت والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دن نوست والے ہیں، اس میں برکت ہے. اب بعض لوگ دیکھیے ہمارے پاس طریقہ ہے، سنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو بولے انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتے ہی اب جو بہترین لوگوں کے مشورے آنے شروع ہوتے، خاص طور سے خواتین کے، ارے دیکھو زیارت پیر کو نہیں کرنا، زیارت چہارشنبے کو نہیں کرنا،
وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. بھئی آپ عالم ہیں، آپ قرآن کے حدیث کے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے حدیث کے جاننے والے ہیں اور آپ کو کچھ معلوم کچھ بھی نہیں، خالی ہمارے بڑے بولے، ہمارے بڑے بولے. تو دیکھیے ایسے حالات میں جو لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے ایک ہی سوال ہم کر سکتے ہیں، جناب جو بندہ چہارشنبے کو مر گیا اس کی موت کو ٹال دو نا. بھائی چہارشنبے کیوں مر رہے ہیں آپ، جمعرات کو مرو بولو، میں تو ایک دن پہلے مر جاؤ بولو. سارے یہ سب نظام قدرت ہے، اس میں غیر ضروری ہم پڑھ کے ہمارے اصل مقصد سے ہٹ جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ نحوست کہاں ہوتی ہے، آج ہم اس پہ غور کرتے ہیں. نحوست کب ہوتی ہے؟ نحوست یا نامبارک پن جو ہوتا ہے ہمارے بدعملی اس میں ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غور سے سنیے، بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں. اور اتفاق کی بات یہ کہ آنے والے دنوں میں 13 تاریخ آنے والی ہے شاید، تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے. نحوست کا تعلق گناہ سے ہے. اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اس وقت اس کی ناپاکی دور ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ ناپاکی کو دور نہیں کر رہا ہے، تو سمجھیے فرشتے تو آئیں گے مگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب بولیے فرشتے نہیں سب فرشتے، دوسرے فرشتے آئیں گے، جان لینا ہے تو آئیں گا میں، کون سی حالت میں بھی آتا ہوں، مگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے. اب ایسے باتیں میں کروں گا تو آپ بولیں گے ارے صاحب یہ آپ کون سی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں ہے حقیقت، یہ ہمارا تھا سسٹم، ہم توڑ دیے اپنے ہاتھوں سے. نحوست گھر میں ناپاک لوگوں کی موجودگی سے آتی ہے. اب ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو حالت ناپاکی، بھائی وہ ناپاکی کسی بھی طرح سے ہوئی ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ حالت میں باہر بھی جا رہے ہیں، سودا لانے جا رہے ہیں. ارے نہیں ایج گیا تھا ابا، اس وقت شیاطین، خبیث جنات، ملامتیں، اثرات تیار رہتے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. نادانی کریں گے اور پریشان ہو جائیں گے. تو نحوست آپ کے ہمارے ناپاک رہنے میں پہلی چیز. دوسری چیز، رحمت کے فرشتے جہاں آتے ہیں وہاں سے نحوست چلے جاتی. تو رحمت کے فرشتے آنا بولے تو کیا کرنا؟ رحمت کے فرشتے آنا بولے تو رحمت والے کام کرنا. ہمارے گھر میں ہم بچپن سے دیکھے کہ خواتین پورا اپنا کور کر کے سر پہ اوڑھ کے رہتی تھی. اب کہاں ہے؟ اب گرمی بول کے وہ حالت ہو گئی. چلو ٹھیک ہے، خالی کم سے کم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں چل جاتا. نہیں، وہاں پہ مرد بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سمجھدار لڑکے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ بھی سنیے، سر پہ سے اگر کپڑا ہٹ گیا تو بھی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. خواتین کے، مرد آدمی تو کام کرے گا، لیکن اب وہ پورا ڈال کے بند کر کے گرمی میں تپا دینا چاہتا ہے. بات بن گئی. کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کسی گھر میں کتا ہے، ہاں کتا اتنا برا ہے جو بہت برا ہے. اب پہلے زمانے میں کھیتی باڑی کے لیے اگر حفاظت کی خاطر کتوں کو رکھا جاتا تو گھر کے باہر. اب ہمارے موجودہ دور میں غیروں کو تو چھوڑیے، ہمارے لوگوں کے بارے میں دکھتا لے کے گود میں لے کے پھر رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے، نماز قضا ہو جا رہے ہیں کتے کے نام پہ. ہاں یہ کیا ظلم ہے؟ اب آپ بولیے اس سے برکت آئیں گی یا برکت جائیں گی؟ برکت آئی تو فائدہ، برکت گئی یہی نحوست ہے. ہمارے ہاتھ میں نحوست. ہمارے جسم کے ان حصوں کو
جنہیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر چھپانے میں کمی ہو رہی ہے پھر آئی نوست آئی۔ اس کے علاوہ اور بتاؤں، پورے گھر میں کبھی قرآن نہیں کھلتا، آتی برکت۔ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، آتی برکت۔ نوستوں پر آئے وہاں پہ۔ صبح کے وقت میں جن گھروں میں لوگ جلدی اٹھتے ہیں، مبارک کرے وہ۔ اب ہم راتوں میں دیر تک جاگیں گے، بن گیا سسٹم، چل رہا تو چل، آپ اس کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ راتوں میں دیر تک جاگنا اور فجر کے وقت نہ اٹھنا، فجر کے بعد میں بھی سورج نکلے تک سوتے رہنا، ایک آدھ وقت کبھی ہو جائے بات الگ ہے، طبیعت ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، چلتا، لیکن اب تو لوگوں کی عادت ہی ہو جا رہی ہے ایسی۔ تو آپ بولیے، جس وقت رزق بٹ رہا ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں، شیطان آ کے مونت کے جا رہا ہے ہمارے اوپر، اور اس سے برکت ہوگی یا نوست ہوگی؟ تو یہ ساری نوستیں ہم اپنے ہاتھوں سے لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بات کسی کو کڑوی لگے تو اس کی مرضی ہے، لیکن میں کسی کو پرٹیکولرلی دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ایک عام بات بتا رہا ہوں۔ یہ ہے، اللہ نے میاں بیوی دونوں کا رشتہ رکھا، اور اس رشتے کے سلسلے میں بتایا کہ کوئی ایک حاکم ہونا اور دوسرا محکوم ہونا۔ اب کیا ہو رہا، گھروں میں اکثر مقامات پر شوہروں کی بیویوں کی طرف سے عزت نہیں ہو رہی۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بیویوں کا شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا بھی گھر کی نوست کا سبب ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے، سن رہے ہوں گے ہمارے بہنا بھی کیسے سن رہے ہوں گے، بولیں گے ارے یہ مولوی صاحب جو ہے مین ڈومینیٹڈ ورلڈ ہے، یہ بولتے تھے مین ڈومینیٹڈ ورلڈ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جو دین ہے، شریعت ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے عورت مرد ایک ساتھ۔ اور گھر میں عورت بھی اپنی چلائیں گی، مرد بھی اپنا چلائے گا، تو اس کا ہوگا کیا؟ ایک سائیکل ہے، ایک صاحب اس کا ہینڈل پکڑ کے سامنے لینا چاہ رہے ہیں، ایک صاحب اس کا پیچھا پکڑ کے پیچھے کھینچنا چاہ رہے ہیں، چلتی گاڑی، کسی ایک کو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ تو گھر کے تمام تر ماحول میں یہ چیز بہت ہو رہی ہے، بیوی سنتی نہیں، لوگوں کا خیال ہے، اور ہر جگہ نہیں ہے صاحب، جہاں تو بیوی کا اتنا ڈومینیشن ہے، میاں صاحب پریشان۔ چلیے، یہ ایک نوست کی علامت۔ دوسری ایک اور نوست کی علامت، میاں صاحب بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، پیسے رکھ کے بھی کنجوسی کر رہے ہیں، باہر ادھر ادھر اوقات خراب کر رہے ہیں، وہ گھر میں بھی نوست ہوتی۔ کیونکہ مرد آدمی بگڑ گیا تو یہ مت بولیے کہ ہمیشہ عورتیں بگڑتی ہے، مرد بھی بگڑ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں آپ، نوست ہوتی اس سے، نوست ہوتی صاحب، یہ سب نوست کے کارنامے۔ پھر اللہ کی جہاں نافرمانی ہوتی وہاں نوست ہوتی تو۔ اچھا، کوئی بڑا بھائی ہے، والد نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، باپ داخل ہے، اب اس کی سننا، اس کی نہیں سننا، جاؤ جی جاؤ، تم کون ہوتے ہیں ہمارے بولنے والے؟ تو نافرمانی کرنے سے گھر میں نوست آئے گی۔ اسی طرح کوئی ماں باپ ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہو رہی ہے، ان کو خوش رکھنے، راضی رکھنے کی فکر ہو رہی ہے، اوکے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن آپ کے کام بگڑ گئے، نوست ہے آپ بگڑ۔ ایک تکلیف ہوتی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں، کچھ دن پہلے آ کے ہم سے ایک ساتھ مل کے بولے کہ صاحب ہم دو بھائیاں ہیں، اور ہمارے ابا گزر گئے، اب میں ہمارے امی کے ساتھ رہتا ہوں، اور ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا ہمارا ایک ساتھ کاروبار ہے، کاروبار میں تو روز ملتے ہیں، اس کو الگ گھر بنا کے دے دی، وہاں رہتا بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار میں تو روز ملتا ہے، آتا ہے، لیکن ظالم اپنی ماں کو ستا رہا، کیا ستا رہا، کئی سال ہو گئے تک اماں سے جا کے نہیں ملا کرے، اب مر ہو رہی ہوتے،
اماں پیٹ میں 9 مہینے رکھ کے پیدا کری، پال پوس کے بڑا کری، بڑا کرنے کے بعد میں اس کو گھر دلانے کے لیے اصرار کری، بوا گزر کے بعد بڑا بھائی گھر بھی دلایا، وہ گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہ رہا، روز آتا ہے کاروبار کے لیے دکان پہ، آتا ہے جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ عید ملنے کے لیے گھر کے بازو چیچا کرنے آتا ہے، قربانی کا گوشت دینے کے لیے آتا ہے، گھر کے بازو ادھر رشتہ داروں کے پاس آتا ہے، لیکن اماں کا نہیں آتا۔ میں پوچھا سگی ہے سمجھے لیے؟ سگی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ میں کسی اللہ ملہ پوچھا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا بدبخت ہوں۔ اسی لیے اب بولنے والے تو دوسرے انداز میں بولتے ہیں، میں آپ کو سیدھے انداز میں بولتا ہوں۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اسکول کالج میں پڑھنے والا ہے، ایک بیٹا مدرسے میں پڑھنے والا ہے، ایسا بنا bez بولتی ہوں، مگر میں اس کو ویسا ہی دوسرے انداز میں کرتا ہوں۔ ایک بیٹا جانکاری رکھنے والا ہے، ایک بیٹا جانکاری رکھنے والا نہیں ہے۔ جب وہ جانکاری رکھنے والا بیٹا ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو وہاں کا ایٹماسفیئر الگ رہتا ہے۔ جب جانکاری نہیں رکھنے والا ماں باپ کے ساتھ بات کرتا ہے یا ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو وہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے جانکاری بہت بڑی چیز ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جانکاری نہیں رکھنے والا، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا، ڈگری ہوں گی اس کے لیے، ڈاکٹر ہوں گا، انجینئر ہوں گا، پی ایچ ڈی ہوں گا، لائر ہوں گا، انہیں ماں باپ کے مقام مرتبے سے واقف نہیں۔ اللہ رسول کیا بولے؟ یہ بندہ واقف ہے، یہ بندہ پڑھ لکھ کے قابل ہو کے کچھ پیسے کما کے اپنی عزت شہرت کی بنیاد پر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس سے، اور بات سنیے، اس سے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈر نہیں، کہیں ہماری کوئی بات ہمارے بیٹے کو بری نہ لگ جائے، یہ فرق ہے ادھر۔ اور یہ اس ایسے شخص کو آپ خوش نصیب بولیں گے یا بد نصیب بولیں گے؟ اس کا الٹا ہے، ادھر مقام نہیں جانتا، ادب نہیں کرتا تو اس کے ماں باپ بات کرنے کو ڈر نہیں، کچھ بھی بولتے ہی کاٹ کے کھانے کو آتا، نہ تو منہ لٹکا لیتا، بات نہیں کرتا دن تک۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ ڈر نہیں، بچے سے ڈر نہیں۔ ایک دوسرا منظر ہے جو جانکاری والے ہیں، انہیں جب ماں باپ کے پاس آ رہا ہے تو ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے کہیں میری کوئی بات ماں باپ کو بری نہ لگ جائے۔ دیکھ رہے ہیں الٹا ہے فرق، یا ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے۔ تو آپ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم دیکھ لینا، جس کے ماں باپ ہیں انہوں تو خوش نصیب ہیں، جن کے نہیں ہیں اگر ان سے کچھ ایسی نادانیاں ہوئی ہیں تو جانا رونا پلانا۔ میرے کو یاد ہے بچپن سے سکھائے، بڑوں کی عادت ہے، بڑوں کا تربیت کا انداز ہے۔ میرے کو یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے پاس کیا، خیر میں سنا کے میری اپنی شان نہیں بگاڑ لے رہا ہوں، میں ہمارے بڑوں کی تربیت سنا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ایک موقع ہوتا ہے سال میں ایک بار، ایسا ہوتا ہے کہ جب میں رمضان میں قرآن کی تراویح میں تکمیل کرتا ہوں تو جا کے اپنے بڑوں سے، بابا سے ملتا تھا، امی سے ملتا تھا، اب تو خیر بھائی سے ملتے جا کے ہم لوگ سب جائیں۔ تو جب تک بابا امی موجود تھے وہ لوگ بھی انتظار کرتے رہتے تھے، ارے یہ ختم کر کے آتا بچہ بول کے، رات میں جاگتے رہتے تھے جا تو۔ اور مجھے یاد ہے سال تمام میں، ہم تو سال تمام حضرت باپ قبلہ سے زیادہ ملتے تھے، لیکن سال میں ایک وقت ایسا آتا تھا جب حضرت قبلہ میرے کو چومتے تھے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، ہم تو حضرت قبلہ کو چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پیر چومتے تھے، لیکن جس دن میں قرآن ختم کر کے آتا تھا تو اس وقت بابا اٹھ کے، میں بابا سے ملنے کے بعد بابا مجھے چومتے تھے۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ تو آپ یقین کریں وہ منظر میں بھول نہیں سکتا۔ اور وصال سے پہلے رمضان میں الحمدللہ گھر میں ہوئی تھی تراویح، لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں بھی پڑھایا، میرے دونوں بیٹے بھی پڑھائے تراویح، بابا بہت خوش ہوئے تھے۔ تو کہنا یہ کہ میرے بابا، میری امی بھی انتظار میں رہتے تھے، ہم لوگ پہلے جا کے امی کے قدم بوس ہوتے، دعائیں لیتے تھے، ہو بیٹے میں آپ آ رہے ہیں بول کے انتظار کرتے بیٹھی تھی، سوتے رہی تھی۔
ایک دفعہ ایسا ہوا کسی موقع پر امی بابا عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت میرا خوراک ختم ہوا تو نہ امی ہے نہ بابا ہے، تو میں کیا کرا اپنے سے میں بولا قرآن حدیث میں آیا کہ الخالۃ والدت، خالہ کا مقام ماں کی جگہ ہے، تو ہماری ایک خالہ یہاں تھی، میں سیدھا وہاں پہنچ گیا، بولے کیا ہے بیٹی اتنی رات کو ہے؟ تو میں بولا نہیں آپ سے ملنے آیا، ارے دن میں بھی آ سکتے تھے، تو میں بولا نہیں میں قرآن ختم کر کے آ رہا ہوں، اب ختم کرتا تو امی بابا سے گھر، اب امی بابا نہیں ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا، میرے لیے آپ امی بابا کے برابر، یقین مانیے رو رو کے دعا دی ہوں گے بھائی، جو اصل ہے اصل تو اصل ہی ہے، اصل کا جن سے قریب تعلق ہے ان کا خود کرنا ہے۔ اچھا اب جو موجود ہیں وہ ہیں قدر کر لو، جو موجود نہیں ہے نا ان کے لیے یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کسی کے والد گزر گئے ہیں تو والد کا ساتھ تو نیک سلوک نہیں کر سکتا، تو کیا کرنا؟ والد کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ثواب ملتا اس کو، والد کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ثواب ملتا اس کو۔ تو آپ بولیے جو والد کے غیر موجودگی میں اس کے دوستوں سے مل رہا ہے کس کی وجہ سے مل رہا؟ والد کی وجہ سے۔ ماں کے بہنوں سے مل رہا ہے کس کی وجہ سے مل رہا؟ ماں کی خاطر۔ جب کسی کی اصل اماں ہے تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ ناراض ہیں خدا کی قسم آپ پہ نحوست تاری نہیں گی۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں وہ واقعہ سنتا ہوں کہ جب یہ سناتے کہ صاحب کیا بولا صاحب ہمارے بھائی کو سمجھا رہے ہیں، ہم لوگ جب یہ بات کرنے جاتے تو لڑنے آتا ہمارے بھائی کو ایسا ویسا، ایسا بہت جگہ ہو رہا۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، آج سے 25-30 سال پرانی بات ہے کہ ہمارے ابا حضور کی خدمت میں امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے، آ کے بولے کہ حضرت ہم کو جو ہے یہاں پہ تو اپنے دین کے اعتبار سے اتنا سکھاتے، لیکن امریکہ میں دیکھا ماں باپ بڈھے ہو گئے تو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا، لے جا کے جو ہے اس میں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے صاحب اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے کے انہیں خالی پیسے دے رہا، کئی مہینے ہو جاتے، کئی دن ہو جاتے، جا کے ملتا نہیں بیٹا، اب وہ لوگ خدمت کر لیتے۔ بابا یہ سن کے اتنا بابا کو تکلیف ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا، یہ شروع کی بات تھی۔ اسی وقت قلم اٹھائے بابا، قلم اٹھا کے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے عظمت والدین، اس کا پھر انگلش ٹرانسلیشن کریں دا ڈگنیٹی آف پیرنٹس، انہیں بزرگوں کے پاس آج سب ضرورت ہے اس کی۔ اور آج کی یہ دکھاوے کی دنیا، ڈھکوسلے کی دنیا میں تھوڑے دن کو ایک ڈے مناتے ہیں، آج مدرس ڈے، آج فادرس ڈے، آج ٹیچرس ڈے۔ تو ہمارے ابا حضور فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کو مدرس ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 365 دن میں ایک دن ممی کے ساتھ چما چاٹی کر کے کیک کاٹ دے کے دوسرے باقی 364 دن اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ ایک مسلمان اولاد کے لیے، اس کی ماں کے لیے ہر دن مدر ڈے، ہر دن فادر ڈے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بابا زیادہ دور نہ کھو جاؤ، تھوڑے دن کے بعد دیکھو تمہاری اولاد تم بدتمیزی کرتی، تم جتنا بدتمیزی اس سے زیادہ تمہارے جب احساس ہوتا ہائے، مگر جب پلٹ نہیں سکتے آپ، جب واپس نہیں آ سکتے آپ، تو یہ ماں باپ کی نافرمانی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نحوست آتی ہے۔ اب آپ کو شاید آپ نے سنا ہے قصہ، سنا دے تو آج موقع ہے، ماں خاص طور سے۔ اب آپ اتنے سال سے درس سن رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی ماں اور باپ میں کس کا مرتبہ بڑا ہے، تو بے شک باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ماں کا باپ سے بھی بڑا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ باپ کو ٹائٹ ہے بول کے ذرا تھوڑا سیریس لیتے، اور اماں کیا کرتے ہیں؟ ایزی، ارے اماں چلو ختم۔
بدتمیزی ہوتی، جواباں دیتے، کئی لوگ پلٹ کے مارتے نہیں نا انہیں، مارتے نہیں، لیکن ماں کیا ہوتی، وہ کتاب پھر چھپائیں گے انشاءاللہ، کوئی اگر چھپانے کا ارادہ کرے تو بولیے چھپائیں گے، اس کتاب کو چھپا کے جو ہے تقسیم کریں گے لوگوں میں، آج کے نوجوانوں کو وہ سب ضرورت ہے ماں باپ کے مرتبہ سمجھانے کا۔ اللہ اکبر، ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ باپ بھی ضروری ہے، ماں بھی ضروری ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہ رہا ہوں، تو سب لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر الفاظ گاڑے ہو گئے تو مجھے سب سے زیادہ، سب سے بہتر، اچھا سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے؟ حدیث سنیں آپ، دیکھیے سننا الگ بات ہے، سن کے دل میں اترنا، اور جب زندگی میں ہم کوئی موڑ آئے اس وقت قابو کرنا۔ فرمایا تم سوال کرتے ہو کہ تمہارے اطراف رہنے والوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو سنو، تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پوچھا حضور ان کے بعد؟ ماں کا ہے حضور، ان کے بعد ماں کا ہے، 3 بار ماں فرمایا، ان کے بعد باپ کا ہے۔ اس سے ماں کو بڑھا کے باپ کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، ماں کو بڑھا کے باپ کو کم کرنا مقصد نہیں ہے۔ باپ کا مرتبہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ کما کے نہ کھلائے تو ہمارے گوشت میں، ہمارے جسم میں گوشت نہیں، خون نہیں، سب کچھ ان سے ہے۔ اس لیے والد کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور ایک شخص، وہ بھی سن لیجیے، حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے بولا سرکار کیا بولوں میں، میرے ابا میرے پیسے لے گئے۔ ترجمہ سنا آپ کے ساتھ، تو حضور کیا فرمایا؟ حضور فرمائے کیا بات کر رہے تم کیا، تمہارے پیسے کیا، تم بھی تمہارے پیسے بھی دونوں تمہارے بابا کے جاؤ۔ بولے میرے پیسے، میرے کیا، تم خود بابا کے۔ تو مطلب یہ کیا ہے؟ اس سے بتانا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا اچھا۔ اور ایک بات سنا دیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ نحوست کے عنوان سے اتنے باتیں نکل گئی، نحوست آتی اس سے برابر آتی، گھروں میں برکت چلے آتی۔ جن گھروں میں دیکھوں 3 بھائیاں ہیں، ایسا بھی دیکھوں 3 بھائیاں ہیں، ایک بھائی لکھتے جانا فیل ہوتے جانا، ایک بھائی ایک اس میں ریٹرن میں پاس بھی ہو گیا، پھر کہاں چلے گا۔ ہم جب غور سے دیکھنے لگے تو جو پاس ہو کے نکل جانا، اس کی عادت یہ ہے گھر سے جانے سے پہلے اماں کر جاتا، پیرام پڑھ کے بولتا امی میں جا رہا ہوں، دعا کرو میرا۔ جو فیل ہو رہا ہاؤلا ہے، صبح سے شام تک پیرام پڑھتے رہتا ہوں، تو پیرام پڑھنے سے دعائیں ملنے سے کہاں ہو جا رہا ہوں، اور تو اکڑ اکڑ کے کہاں چلے آ رہا۔ تو بھائی بات سیدھی ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے واسطے نہیں ہے، ہمارے واسطے۔ تو ماں باپ جب تک ماں باپ جوان رہتے ہیں، ہم چھوٹے رہتے ہیں، ہم محتاج ہیں نا، محتاج، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، فیس کے۔ اب جب کوئی کسی کا محتاج رہتا، جب تو مانتا ہی مانتا اس کو، نہیں مانتے تو پیسے بتا دے، پیسے میں تو فیس نہیں جاتی، پھر نہیں دے دو، یہ تو ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ جب ماں باپ تمہارے بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت زیادہ خیال رکھنا۔ اس لیے اس وقت ایک کمپلیکس آتا، ارے میں کما رہا ہوں، میرے پیسے، میں کھلا رہا ہوں بابا کو، میں کھلا رہا ہوں ماں کو، گیا کام سے، یہ سوچ ہے کہ کیا انہیں۔ اس لیے کہ جب تک انہیں محتاج تھا، جب تو کبھی سوچے ماں باپ اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنا خرچہ ہوگا، نہیں سوچے بے درخت خرچ کریں۔ تو اولاد کو بھی ماں باپ کے بارے میں ایسا ہی سوچنا ہے۔ لیکن کہیں ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے، ماں باپ کو خوش رکھو،
نہیں معلوم اپن پہلے جاتے کہ انہوں پہلے جاتے ہیں. اپن چلے گئے تو بھی پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ, اور ماں باپ چلے گئے تو جا کے خبر پہ سر پیٹے تو معافی ملنے والی نہیں ہے. سمجھے؟ ایک پرانا قصہ سرکار کا کہ ارشادات میں ہے, سنیے قصہ. اللہ اکبر. گرچہ کہ اس میں باتیں ایسی بھی ہیں جو عام طور پر زیادہ نہیں بولی جاتی. ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا جریج. بولا اس سے پہلے وہ بڑا نیک تھا, بڑا متقی تھا, پرہیزگار تھا. اب ایک پہاڑ پہ بیٹھ کے انہیں بہت عبادت کرتا تھا, تو لوگوں نے, شہر والوں نے دیکھ کے اس بندے کو ایک گھر بنا کے دے دیا. بھائی یہ کمرہ ہے تمہارے واسطے, اس میں تمہارا آرام سے عبادت کر لو. کرنے لگا کئی دن تک چلتے رہی عبادت. اس دوران ایک مرتبہ اس کی ماں کو کچھ ضرورت پیش آئی, تو آ کے نیچے کھڑے رہ کے پکاری, جری جری جری. تو انہیں کچھ مصروف تھا, ابھی میرا وظیفہ چل رہا, وظیفہ ختم کر کے جاؤں گا سوچا. ختم کر کے نکلے تھے, ماں چلی گئی تھی. ایسا ایک وقت ہوا, 2 وقت ہوا, اس کو جواب دینے کا چانس نہیں ملا یا نہیں دے سکا. تیسری بار جب ماں آئی اور جری پکاری, انہیں عبادت کر کے نکلے تو دیر ہو گئی. جاتے جاتے بددعا دے کے بولی, تو اس وقت تک نہیں مریں گا جب تک کہ تو خراب بازاری عورتوں کو نہ دیکھ لے گا. بددعا. کبھی کبھی دعا دیر سے لگتی, بددعا جلدی لگتی. دعا دیر سے لگتی, بددعا جلدی لگ جاتی. اس لیے دعا لینا نہیں لے سکے تو نیوٹرل رہو, بددعا نہ کھلو. اب بددعا, اب ادھر سے نکلی بددعا, ادھر سے نظام شروع ہو گیا اللہ کا. دیکھو صاحب بددعا. پھر کیا ہوا, اب وہاں رہنے والے لوگوں کو کسی کو اس سے حسد ہو گیا. حسد کر کے بولے ارے یہ بہت ہی عبادت کر رہا, ٹھیک ہے بول کے اس کے پیچھے ایک خراب عورت کو لگاتی ہے, اس کو بہلا پھسلا کے گناہ کی طرف مائل کر. یہ عورت کیا کری, گئی اس کے پاس, جا کے اس کو بہت کوشش کری بہلانے پھسلانے کی, لیکن انہیں اس کے فریب سے محفوظ رہا, نہیں کرا. اپنے عبادت میں لگا رہا, لیکن وہاں سے نکل کے جو بھی اس کا پلان تھا وہ پلان پورا کرنے کے لیے کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ لے کے اس کے پاس آ کے بولی یہ بچہ تیرا ہے. نے بولا یہ کیسا ہو سکتا, چل نکال دیا. اب جا کے پورے شہر میں ڈھونڈا پوچھی, نے دیکھو ایسا ہے. لوگ آئے, آ کے اس کو لاتا ہاتھا مار کے پورا جو ہے گھر اس کا توڑ دیے. اتنا بے عزتی کرے اس کو. بولا بھائی کیا قصور کیا ہے میرا, غلطی کیا ہے میری, کیوں مار رہے ہیں میرے کو, میرا گھر کیوں توڑ رہے ہیں, میری عبادت میں آ کے کیوں خلل ڈال رہے ہیں. تو پوچھے اس عورت کو پہچانتا؟ ہاں پہچانتا ہوں. تو اس کے ساتھ تو نے جو ظلم کیا, زیادتی, کوئی ظلم نہیں کیا. تو انہیں بول رہی نا, نہیں میں کچھ بھی نہیں کرا, پہچان تو انہیں آئی تھی ایک مرتبہ ستانے کے لیے میرے کو, میں اس کے فریب میں نہیں آیا. تو بولے ثبوت کیا ہے اس کا؟ نہیں تو یہ ثبوت ہے کہ بچہ ہے. اب تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کیا؟ اللہ والا تھا, اللہ کا ولی تھا, مگر ماں کی بددعا اللہ کے ولی کو بھی نہیں چھوڑ دی. دیکھو آپ, ولی تھا, خرید گیا, کہاں ہے بچہ والا؟ وہ بچہ پیدا ہوا سو بچہ, وہ پیدا ہوا سو بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا باپ بول, تیرا باپ کیوں نہیں بولا؟ چھوٹا بچہ بولتا جی, بولا وہ چھوٹا بچہ بولا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں, وہ جنگل میں ایک چرواہا ہے, میرا باپ انہیں ہے. ہم سب لوگ ہاتھا طرح پڑھنے لگے, چومنے لگے, رے تو اتنا نیک ہے, ہم غلط سمجھے, مگر خرچے میں تو آ گیا نا. کیوں آیا؟ ماں کی وجہ سے.
ماں بدعا دے دی. اور یہی ماں جب دعا کرتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے کتابوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ حاضر ہو کر بات کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے, موسیٰ منہ سنبھال کے بات کرو. یا اللہ ایسی بات آج تک تو میں نے نہیں سنی. ہاں, اور آج تو ایسا فرما رہا ہے جیسے کچھ غلطی ہو گئی کیا. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی, موسیٰ جب جب تم میرے پاس آتے تھے تو تمہاری ماں مصلی بچھا کے تمہارے لیے دعا کرتے رہتی تھی, اے اللہ میرا موسیٰ ذرا مزاج کا سخت ہے, تیز ہے, اگر کچھ الٹ پلٹ اس کی زبان سے نکل جائے تو پکڑ نہ کر دے, تو اس کو معاف کر دے. لیکن موسیٰ اب وہ تیرے لیے دعا کرنے والے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہیں. کل تک تیری ماں زندہ تھی موسیٰ, آج تمہاری ماں گزر گئی ہے, تمہارے لیے دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے, اس لیے سنبھل کے چلو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. ماں کی دعا یہ ہوتی, ماں کا مقام یہ ہوتا. تو اس طرح ہمیں اس مسئلے میں دیکھیے کتنے جی نے بتایا ہمیں نحوست کے لیے تصویریں لگانا, اور آج کل یہ فونوں میں جو ہم لوگ رنگ ٹون لگا رہے ہیں نا, اس کے اندر بھی گانے بھجن آ جاتے ہیں, اس سے بھی پرہیز کیجیے. بھائی آپ کے گھر میں اچھی باتیں گونجنا, اچھی چیزیں گونجنا تو یقیناً برکت ہی برکت ہوگی. تو یہ سارے نحوستوں کا سبب ہم ہیں. سمجھ رہے ہیں کیا مہینہ غلط ہے, سمجھ رہے ہیں کیا دن غلط ہے, سمجھ رہے ہیں کیا یہ گھڑی اشبھ گھڑی بولتی, گھڑی اشبھ نہیں ہے, تم اشبھ ہے. اب دیکھیے ایک واقعہ مجھے اچھا لگا, میں بچپن سے سناتا ہوں, آپ بھی کہیں مطلب سنی ہوں گی. ایک تھا راجا, انہیں ارادہ کرا کہ میں شکار کو جاؤں گا. نکلا, صبح صبح نکلا تو راجا باہر نکلا یہ کہہ کر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک نہایت ہی کالا اور صورت اس کی اچھی نہیں تھی, انہیں بادشاہ کے سامنے آ گیا. تو بادشاہ دیکھتے بلا رہے یہ کیا, سامنے آتے ہی نکلتے یہ کیا, اب شگون ہو گیا, یہ اب شگون ہو گیا, یہ اشبھ صورت دیکھ نظر آ گئی, ڈالو اس کو جیل میں. بولے ارے کیا حسن اس کا, بدصورت ہے, اب شگون ہے, ڈالو اس کو. انہیں سامنے آ گیا ہم کیا ملیں گا شکار. خیر نکل کے شکار کو گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن شکار اتنا زبردست ہوا, دھوم بہت شکار لے کے واپس آئے. اب شکار ملا تو بادشاہ خوش شام میں واپس آئے. تو اس کا وزیر بولا سرکار شکار تو اچھا ملا نا. وہ بیچارے قسمہ میں بند کر دیے تھے, کیا ہے اس کے بارے میں. ارے اس بولو اپن تو اس کو اب شگون سمجھے تھے, انہیں تو بہت زیادہ ہی شگون والا نکلا. بلا اس کو, بلا بہت خوش ہے. بلائے اس کو, بلا کے بولے میاں ہم تجھے سمجھے کہ تو اب شگون ہوں گا, ہاں تو اب شگون ہوں گا اس لیے تیرے کو ڈال دیے, لیکن تو ہمارے لیے بہت شگون ہوا, بہت شگون ہوا. ہم جا کے اتنا سا زبردست شکار کر کے لائے. واہ 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 واہ. بادشاہ بہت خوشی میں تھا. انہیں دن بھر کال کوٹری میں جیل میں پڑا, بھوکا پیاسا آیا. اس سے میں تھا, بولا بادشاہ سلامت آپ اجازت دیے تو ایک بات بول دوں. ہاں بولو بولو بولو, جان بخشے تو بولو. ہاں بولو جان بخش دیا تمہاری, کیا بولتے بولو. بولا سرکار میں آپ کو دیکھا, آپ میرے کو دیکھے. آپ یہ سمجھے میں آپ کے لیے اپشگن ہوں, میرے کو لیے آگے جیل میں ڈال دیے, لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ میرے لیے آپ اپشگن ہو گئے جو آپ کی صورت دیکھا جا کے دن پر جیل میں پڑے رہا. واقعہ خرابی خود اس میں ہے, بول رہا دوسرے میں خرابی ہے. خرابی خود ہمارے عمل میں, بدعملیاں ہمارے. دیکھو بھائی کہ رات بھر چبوتروں پہ بیٹھ کے پولٹری میں تو ہوتا, فجر بول ہو جا رہی, کوئی فکر نہیں ہے, اماں کی فکر نہیں ہے, باؤ کی فکر نہیں ہے, اور زندگی کا کچھ نظم نہیں ہے, کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنے کا ہے. تو لہٰذا دوستو ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے, لیکن ہم اس کے اندر ایسے کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے. زندگی گزارنی ہے. تو آج کی گفتگو بہت دور نکل گئی. بتانا یہ تھا کہ نصیحت
قرآن بھی ہم کو قدم قدم پہ نصیحت کا حکم دیتا ہے. چلیے اب ہم چلتے چلتے آپ ہم حدیث پاک سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد فقہی مسئلے پہ بات ختم ہوگی. کافی دیر ہو چکی ہے. ایک مرتبہ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. چلیے اتفاق سے حدیث بھی ایسی ہے جس سے ہم کو ایک بہت بڑی سیکھ ملے گی. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة ليل فيها عطاء فيستجيب لكم. اللہ اکبر. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بہترین نصیحت سرکار فرما رہے ہیں. لوگوں تم اپنے آپ کو بد دعا مت دو. تم اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. تم اپنے خادموں کو بد دعا مت دو. تم اپنے مال کو بد دعا مت دو. مطلب بد دعا نہیں دینا کسی خود کو بھی نہیں دینا. یا اللہ میرا پیسہ تو بھی ہو جائے. نہیں بولنا. ہمیشہ اچھی بات کرنا. آگے فرما رہے ہیں حضور کہ کون جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ٹائم میں دیکھیے نحوست کی گھڑی تو نہیں رہتی مگر مبارک گھڑی تو رہتی. قبولیت کی گھڑی تو نہیں رہتی. کیا پتا اس ٹائم میں قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ. ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ. اس لیے زبان سے برے بولنے نکالنا. اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تمہارے منہ سے دعا نکلے گی اور اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے گا تو تمہارا نقصان ہوگا. تم سر پیٹ لیں گے. ہائے ہائے میں یہ دعا نہیں کرنا تھا کر لیا آج میں جو ہے پچھتا ہوں. بد دعا ہو دعا دو. خراب بات مت کرو. اچھی بات میں تو چپ ہو جاؤں. زبان کو خراب باتوں سے بد دعا سے. اب دیکھیے ہم ہمارے بچپن سے سنتے ہیں بعض عورتوں کی عادت رہتی اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہایت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تمہارا یہ ہو جاؤ تمہارا وہ ہو جاؤ تمہارا یہ ہو. نہیں کرنا ایسا. دعا دینا. میں آپ کو کیا بتاؤں ایک واقعہ لگا سکتا. جامعہ نظامیہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے. وہ عالم صاحب اتنے زبردست تھے. ہم بھی دیکھیں ملے ان سے ملاقات ہوئی. ان کا نام بھی بول دیتا ہوں. حضرت مولانا عبد الحفیظ جنیدی تھا ان کا نام. بزرگ آدمی تھے. ہمارے بڑوں کے ملنے والے تھے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جا کے وہ بنگلور میں ایسا زبردست کام کیے ہیں کہ اس وقت جب وہ تھے پورے بنگلور میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا. اور ان سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے. ان کے بارے میں ہم سنے انہوں بچپن میں بہت شریر تھے. بہت شریر تھے. انہوں پڑھے گا گلبرگہ شریف کی درگاہ کے مدرسے میں پڑھے. پڑھتے وقت میں کیا ہوا دیکھیے شرارت تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں. لیکن آپ کو سیکھ ہوتی اس کے اندر عرض کر رہا ہوں. اچانک یاد آیا واقعہ. تو ایک مرتبہ انہوں اپنے استاد کو قرآن سنا رہے تھے حفظ. وہ اتفاق سے وہ جو استاد تھے وہ نابینا تھے. نابینا تھے. بھائی ہر جگہ چیٹنگ ہوتی بچے بچنے کے لیے. تو نابینا مصحف کے سامنے بچہ پڑھ رہا تو انہوں کیا کرے معلوم اپنے ایک دوست کو بٹھا لیا. میں آج یاد نہیں کر سکا تو ادھر کھول کے بتا میں دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. ان کو تو نہیں دکھ رہا. ہوتا ہے ایسا. ایسا جو فیلڈ کے رہتے ہیں وہ فیلڈ میں کون چورا ہے کون بدماشا سب پہچان لیتے ہیں ہم لوگ. آپ کو معلوم رہتا
تو انہیں سامنے بیٹھ کے سنا رہا بچہ اور انہیں پیچھے بازو بیٹھ کے ایسا بتا رہا ہوں، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کیا وہ تو سب یاد کر لے کے آگا. ان لوگوں کا ذہن بہت تیز رہتا. خالی طرح ورقہ پلٹ رہے تھے نا، وہ ورق پلٹنے کی آواز آتی پکڑ لی دونوں کو پکڑ کے سزا دی. ان کی پھر گئی، بچہ ہے پھر گئی. اب جب تو کچھ نہیں کرے، انہوں باہر نکل کے جا رہے تھے تو ایک بنڈا اٹھا کے مار گیا. کام تو غلط تھا، انہوں غلط کرے، لیکن استاد بھی کیسے تھے. جیسے ان کے سر کو بنڈا لگا، شیطان وہی غصہ میں آیا، بنڈا لگتے خون نکلنے لگا، محسوس ہوگا. اسی وقت دوا لگانا چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ یا اللہ میرے کو معلوم ہے کون مارا، اس کو جید حافظ بنا دے، اس کو بڑا عالم بنا دے، اس کو ساری دنیا کا مقتدا بنا دے. کیسے استادات سے ہوں گے؟ بولتے تھے، رو رو کے بولتے تھے کہ یہ میرے استاد کی دعا ہے، میرے کو میں کرا غلطی، انہوں دیے میرے کو دعا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی ان سے دعا لینے کا پتھر مار کے دعا لے بول کے، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں کیا کرا وہ مت دیکھو آپ، انہوں کیا کرے یہ دیکھو آپ. مثال اس کی مت لو. مشہور ہے نا واقعہ، ایک صاحب بڑی ان کی فیکٹری تھی، وہ فیکٹری میں اتفاق سے ایک کتا جو ہے زخمی ہو گیا روڈ کے سامنے. اب ہو گیا تو لگڑتے جا کے ان کی گیٹ کے اندر جا کے پڑا ہوا. انہوں بولے نہیں ہم مرنے کے قریب ہے، چلنے آ رہا نا کچھ نہ کیا، ایسے ہی مر جاتا ہوں گا. تو بھی دیکھے کہ ایک کتا آیا، آ کے اپنے منہ میں ہڈی لا کے نیچے سے داخل ہو کے اس جا کے کھلا رہا ہوں. وہ زخمی ہو گیا، اسے کتے کو انہیں لیا کے کھلا رہا، پانی لیا کے اپنے انداز میں پلا رہا کر رہا. تو انہوں بولے واہ اللہ بھی کیا راز خیر رزاق ہے، کو بیمار زخمی، ہاں ایسے کتے کو ہم سمجھے مر جاتا ہوں گا، اس کی بھی روزی روٹی دے رہا، لہٰذا میرے کیا کرنے کہ میں بھی بڑھ جاتا ہوں، اللہ میں روزی دیتا ہوں. فیکٹری بند، پورے لوگ رہنے برخاست، اپن بیٹھی گا کمائیں گے کھائیں گے. اللہ میاں دے تیرا، اللہ نے 2 وقت کی روٹی دے رہا. کئی دن ہو گئے، ایک اللہ والے ویسے گزر کے بولے ارے وہ کہاں ہے، میرے کو معلوم آیا کہ بولے کیا میاں تمہاری اتنی بڑی فیکٹری تھی، تمہارے پاس اتنے لوگ کام کرتے تھے، اور تم جو ہے اتنے لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا تھا، تم یہ کیا کر کے بیٹھے؟ تو بولے کیا کروں، میں وہ مثال دیکھ لیا، ایک کتا زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اس کے کھانے کا انتظام کر رہا، تو میرے لیے کیوں نہیں کریں گا. میں یہ سوچ کے بیٹھ گیا، سکون میں آ گیا. واہ اللہ والے نے کہا میاں تیرے سامنے 2 کتے تھے رے باپ، تیرے سامنے 2 کتے تھے، ایک زخمی کتا تھا، ایک خادم کتا تھا. تو زخمی کو دیکھ لے کے کام چھوڑ دیا. اگر خدمت کرنے والے کتے کی مثال لیتا تو ہر ایک فیکٹری کھول کے لوگوں کو خوب کھلاتا. تو ہم وہ مثال کیوں لے رہا، ہم وہ مثال لینا جو پازیٹو ہے. تو لہذا یہ سب باتیں اسی وقت کام کی ہیں، بولنا کام کا، سننا کام کا، جب اس کو ہم عملی طور پر زندگی میں لائیں. ورنہ بولنے کو بہت اچھا دکھتا، سننے کو بہت اچھا دکھتا. وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے سرفراز فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو زنگ آ گیا ہے اور ہم بدعملی جو کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی جو کر رہے ہیں، اس سے ہم کو بچائے رکھنے والا تعالیٰ. سوال ہے کیا صاحب؟ اچھا ٹھیک. اچھا آج کا فقہی مسئلہ سماعت کر لیجیے صاحب. آج کل لوگوں کو بہت زیادہ جو آنکھیں وغیرہ آ رہی ہیں، تو اس میں آنکھیں نہ ہو تو وہ آئی فلو بول رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو رہا، آنکھ میں سے پانی نکل رہا. تو اب یہ مسئلہ چل رہا کہ کیا آنکھ میں سے پانی نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا کیا، یہ چل رہا ہے. تو یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. اس مسئلے کے تحت ہم الحمدللہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ بھی آیا ہے کہ اگر سادے آنسو ہیں، اللہ کی یاد میں نکلے، ایسی پانی نکل جا رہا، اسے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر تکلیف، آنکھوں میں تکلیف ہے، درد سے رو رہے ہیں، یا پھر آپ کو آنکھوں کا کوئی مرض ہو گیا ہے، اس سے وہ پانی نکل رہا ہے،
تو یقیناً اس پانی کے نکلنے سے وضو باقی نہیں رہتا. اب کیا کرنا مجھے؟ اب پانی نکلتے جا رہا، نماز میں پڑھوں گا بولے تو نکلتے جا رہا، لے رہا ہوں پہنچ رہا ہوں پھر نکل رہا، لے رہا ہوں پہنچ رہا ہوں پھر نکل رہا. اب جتنے وقت نکل رہا ہوتا ہے وضو ٹوٹ رہا، بالکل ٹوٹ رہا، پھر جا کے کر کے آنا، بالکل کر کے آنا. نہیں مگر اب کھڑے رہ کے میں جو ہے وضو کر کے ٹھہرا، امام صاحب نماز شروع کرے پھر نکل رہا. اگر کسی کو بہت نکل رہا اور اس کا وضو قائم نہیں رہ رہا تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ کہ اس کو نماز کے لیے جو ایک بار وضو کیا تو وہ نماز کا ٹائم ہوئے تک اس کو کافی ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں معذور کا وضو بولتے ہیں. معذور کا وضو، معذور مطلب ہمارے پاس ہینڈی کیپ کو بولتے ہیں معذور، لیکن معذور کا اصل عربی میں ملیں گے جس کو ایک عذر ہے، کوئی جینیون ریزن ہے اس کو، تو وہ ریزن والے کے لیے اس کو معذور کب بولتے ہیں. کبھی کسی کو ایسی گیسز کا پرابلم رہتا، کسی کو خون نکلنے کا پرابلم رہتا، کسی کو پیٹ نکلنے کا پرابلم رہتا، کسی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا پرابلم رہتا، دوائیں کرے بعد میں کم نہیں ہو رہا تو ان کو یہی بتاتے ہیں پھر ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ معذور میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک بار وضو کر لینا، نماز پڑھے تک، نماز کا ٹائم ختم ہوئے تک آپ وہ وضو سے جو چاہے نیک کام کر سکتے ہیں. جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا پھر کرنا اس وقت، پھر عصر کا ٹائم ختم ہو گیا پھر مغرب کو کرنا. تو جو کر لیں گے وہ نماز پڑھے تک آپ کا وہ وضو باقی رہے گا. تو اس طرح آنکھوں میں سے پانی جو نکلتا ہے اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ کسی اپنے اور یاد کر کے رو رہے ہیں کچھ نہیں، لیکن تکلیف سے اگر نکل رہا ہے، کہیں تکلیف آنکھوں میں تکلیف ہو رہی اس سے نکل رہا ہے، کوئی درد سے تکلیف سے نکل رہا ہے تو وہ پانی نکلنے سے یا آنکھوں کے درد سے یا کنجکٹیوائٹس کی وجہ سے نکل رہا ہے تو اس سے بالکل وضو باقی نہیں رہتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس سے قبول فرمائے. اس دوران جو کچھ ہم نے اچھا کہا وہ تیری طرف سے تھا اسے قبول فرما، جو ہم سے کہنے میں کچھ کمی ہو گئی اسے معاف فرما دے. وہ کمی، وہ نقص، وہ عیب وہ ہماری طرف سے تھا مولا. اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما. جتنا کچھ سنا اس کے مطابق زندگی درست انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، مشکل آسان فرما، پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے ہاتھ پر رحم کرم فرما، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. ہمارے ایک پیر بھائی جناب عابد علی خان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ دواخانے میں شریک ہیں، ان کے دونوں پیر فی الحال کام نہیں کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی اس تکلیف کو دور فرما دے، اور جو بھی ان کا مرض ہے اس کو شفا میں تبدیل فرما دے، تکلیف کو صحت میں بدل دے مولا، کمزوری کو طاقت میں بدل دے، اور یا اللہ ان کو صحت عافیت والی لمبی عمر عطا فرما. ان کے علاوہ اور جو لوگ بھی بیمار ہیں، جس طرح کے بھی مرض مبتلا ہیں، ان کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما. یا اللہ جو دواخانوں میں شریک ہے ان کو بھی صحت دے، جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، جو جسمانی مریض ہے انہیں بھی صحت عطا فرما، جو روحانی مریض ہے انہیں بھی صحت عطا فرما. ہمیں طاقت جسمانی، طاقت روحانی، قوت ایمانی عطا فرما. اسلام کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما. ہمارے دلوں میں ایمان کی حفاظت فرما. شیطان ہمارے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ہمیں گناہ پر ابھارتا ہے مولا. شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں جب تک کہ تیری پناہ نہ لی جائے. مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مولا، تو اپنی پناہ میں لے لے ہمیں، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے مولا، بے ادبیوں سے، بدتمیزیوں سے اور نحوستوں سے بچا لے. ہمارے گھروں کو مبارک بنا دے مولا، گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، نحوستوں کو دور فرما دے مولا، نحوستوں کو دور فرما دے مولا. ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اناج میں برکت عطا فرما، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے ترکاریوں میں برکت عطا فرما، ہمارے دالوں میں برکت عطا فرما. پروردگار رحم فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے اس علاقے سے جناب نظر الدین طاہر صاحب کے بیٹے نوید میاں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں،
ان کے لیے ہم یہی دعا کریں گے کہ مولا ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ وہاں جس مقصد سے وہ جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، اور ان کا سفر آسان فرما دے، ان کی وہاں تعلیمی تمام منزلیں آسان فرما دے، اور مولا تعالیٰ ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور پروردگار عزتیں تو ہی عطا فرمانے والا ہے، مولا ہماری عزتوں میں اضافہ فرما اور ہم کو رسوائیوں سے بچا دے، دنیا جہان کی نعمتوں سے جو تو نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا امر الخائفین یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔